حضرت اسود بن سری یہ ایک صحابی رسول ہیں. ان کا تعلق ہے قبیلہ بنی تمیم سے. آپ قبیلے کے بہت مشہور شاعر ہیں. چونکہ مدینہ سے بہت دور رہتے تھے اور کبھی کبھار مدینہ المنورہ میں آنا ہوتا تھا، اور صحابہ کرام سے اتنی جان پہچان نہیں تھی. ان کی عادت تھی کہ جب حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کی شان میں کوئی شعر لکھتے یا اللہ کریم کی بارگاہ میں حمدیہ کلام لکھتے، اشعار لکھتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے اور حاضر ہو کر کے حضور کو سناتے کہ میں نے اللہ کی شان میں یہ اشعار لکھے ہیں اور آپ کی شان میں یہ اشعار لکھے ہیں. تو کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام چیک فرما لیتے، جس کی اصلاح کرنی ہوتی اصلاح کر دیتے، ٹھیک ہوتا قبول فرما لیتے. ایک دن یہ حضور پر نور سید عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور سے عرض کی، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کی حمد کے طور پر چند اشعار لکھے ہیں، وہ آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بسم اللہ سنائیے. تو یہ صحابی اپنے اشعار حضور نبی کریم علیہ السلام کو سنانے لگے. دوران کلام سنانے کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ گری ہوئی. حضور سے انہوں نے اجازت طلب کی. حضور نے فرمایا آ جائیے. اور یہ جو اشعار پڑھ رہے تھے صحابی، ان سے کہا آپ خاموش ہو جائیے. انہوں نے خاموشی اختیار کی. سید عالم نے فاروق اعظم سے بات کی، جو بات کرنی تھی انہوں نے، جو بتانا تھا پوچھنا تھا پوچھا، چلے گئے. تو حضور نے فرمایا پھر پڑھیے. وہ صحابی کہتے مجھے سمجھ حیرت تو بنا کہ حضور نے مجھے خاموش کروا دیا ہے، اور جب فاروق اعظم چلے گئے مجھے کہا پھر پڑھیے. کہنے لگے میں پھر سنا رہا تھا، اچانک فاروق اعظم نے پھر اجازت طلب کی بارگاہ میں آنے کی. تو وہ اندر آئے تو حضور نے مجھے کہا آپ خاموش ہو جائیں. میں خاموش ہو گیا. حضور نبی کریم نے ان سے جو بات کرنی تھی، انہوں نے جو حضور سے بات کرنی تھی بات کی. تھوڑی دیر بیٹھے چلے گئے. آپ نے فرمایا سنائیے. 3 مرتبہ یہی معاملہ ہوا. 3 مرتبہ یہی معاملہ ہوا. تو 3 مرتبہ یہ معاملہ ہو چکنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم مجسمہ حیرت تو بنے ہوئے ہوگے کہ ان کے آنے سے میں تمہیں خاموش کروا دیتا تھا، اور جب وہ چلے جاتے تھے میں تمہیں کہتا پڑھو. ارشاد فرمایا یہ عمر ہیں، یہ عمر ہیں. شاید وہ صحابی نہ جانتے ہوں گے کیونکہ مدینے کے اطراف میں رہتے تھے. کہا یہ عمر ہیں جو باطل کو پسند نہیں کرتے، جو باطل کو پسند نہیں کرتے. فرمایا میں تو رحمت للعالمین ہوں، میرے سامنے تم غلطی کرو گے تو میں اس کی اصلاح کر دوں گا، نرمی سے سمجھا دوں گا. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غلطی سنیں گے تو ان سے نہیں رہا جائے گا، وہ شدت اختیار کریں گے. تو اس لیے میں نے تمہیں خاموش کروا دیا تھا کہ آپ خاموش ہو جائیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاغذوں میں پھر معافی نہیں ہے. جلیل القدر صحابی ہیں، کمال کے صحابی ہیں، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے صحابی ہیں. اب اس روایت کو بیان کر لینے کے بعد سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ شعر بھی بیجا نہیں ہوگا، بجا ہوگا. کیا؟ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. فاروق اعظم حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے، ہدایت کے امام، دین اسلام کے دشمنوں ظالموں کے خلاف ننگی تلوار تھے. ان پر لاکھوں مرتبہ سلام ہو، لاکھوں مرتبہ سلام ہو. اب یہ جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس پہ غور کیا جائے، توجہ کی جائے تو فی زمانہ اشعار لکھنے کا رواج عام ہو گیا.
چاہے وہ اشعار اسلامی ہوں، چاہے وہ اشعار دنیاوی ہوں، چاہے عشق حقیقی پر مشتمل ہوں، چاہے عشق مجازی پر ہوں، اشعار لکھنے کا رواج اتنا عام ہو گیا کہ پڑھے لکھے کیا، کم پڑھے لکھے کیا، ان پڑھ کیا، جس کے ہاتھ میں قلم آ گیا اس نے چلانا شروع کر دیا، بلکہ قلم بھی ہاتھ میں نہیں آیا تو اس نے بول کر کے کچھ نہ کچھ اشعار ترتیب دے لیے۔ لیکن اشعار کا ترتیب دے لینا، اس کے وزن کی برابری کرنے کے لیے زمین و آسمان کے کلابے ملا دینا، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ بعض شعراء ایسے ہیں کہ جن کے اشعار کفریہ اشعار پر مشتمل ہوتے ہیں، اور سامنے والا اصلاح بھی کرنا چاہتا ہے تو ان کے اندر اصلاح قبول کرنے کا مادہ بھی نہیں ہوتا۔ اصلاح کرنے والے اصلاح ڈرتے ہوئے بھی بعض مرتبہ نہیں کرتے کہ یہ سامنے والا بےہودہ بندہ ہے، اس کی اصلاح کریں گے تو نہ جانے بگڑ جائے گا۔ تو بہرحال جب اصلاح کر بھی دی جاتی ہے، بعض قبول کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس نازک معاملے کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا کیوں ہے؟ یہ ایک مکمل فن ہے، شاعری ایک مکمل فن ہے۔ جس کو اس فن پہ عبور ہوتا ہے یا یہ فن سیکھا ہوا ہوتا ہے یا اس فن میں مہارت حاصل کر چکا ہوتا ہے یا کسی ماہر شاعر کے زیر نگرانی رہ کر کے اشعار لکھتا ہے، تو یہ اشعار لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی دینی معلومات بھی ہونی چاہیے، اللہ کی توحید کے بارے میں بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، صحابہ و اہل بیت کے معمولات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اسی طرح صحابہ کے مراتب اس کو معلوم ہونے چاہیے، القابات کون سے کس صحابی کے یہ بھی اس کو علم ہونا چاہیے، کس صحابی کا کیا معاملہ ہے اس کے دماغ میں ہونا چاہیے، تاکہ اشعار لکھتے ہوئے کہیں وہ بھٹکتا نہ پھرے، اشعار لکھتے ہوئے وہ جناب والا اشعار لکھتے ہوئے وہ انصاف کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑے، ادب کا دامن بھی نہ چھوڑے، علم کا دامن بھی نہ چھوڑے، اور اشعار کے ذریعے جو صحیح معنوں میں اشعار بنتے ہیں اس کو لکھ کے نہیں تو خاموشی اختیار کر لے۔ بعض شعراء کی عادت یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ اشعار چیک کرواتے ہیں، نہ وہ خود عالم ہوتے ہیں، نہ وہ کسی عالم کے شاگرد ہوتے ہیں، نہ ان اشعار کی تفتیش کرواتے ہیں۔ اب یہ معاملہ تو بگڑ گیا۔ اشعار بذات خود درست ہوں تو درست ہے، غلط ہوں تو غلط ہے، تو بندہ ایسے کاموں سے بہت احتیاط سے کرے، ایسے کاموں کو، اور پھر کرنے کے بعد بھی کسی ماہر کو چیک کروا لینا چاہیے، نہیں تو بات بات پر پکڑ ہوتی ہے، اور جب پکڑ کرنے والے پکڑ کرتے ہیں تو پھر ایک پورے ملک میں ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، اور پھر آستانے ماشاء اللہ الکریم، اللہ آستانوں کو آباد رکھے، پھر آستانوں کی جو سجادہ نشین ہے، پھر اگر ان سے کچھ ایسے کلام سرزد ہو جاتے ہیں تو پھر سمجھانے والے سمجھاتے ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں، پھر وہ ایک الگ سے ہی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ تو شاعر کو چاہیے کہ ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھے، اور صحابہ اہل بیت کے مراتب کو بھی ملحوظ خاطر رکھے، اور جس کا جو مرتبہ ہے، مقام ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اشعار لکھے جائیں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ بہرحال میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، عقل مندارا اشارہ کافی است، تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ چکا ہوں۔ اللہ کریم مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور شعراء اور جو نعتیہ شاعری کرتے ہیں اور حمدیہ شاعری کرتے ہیں، اللہ انہیں علم کی دولت سے بھی مالا مال کرے، اور بزرگان دین کا پیروکار رکھے، اپنے آبا و اجداد کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہیں تو انشاءاللہ الکریم وارے نیارے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ شعراء ہے، سورہ شعراء ہے، اس کے اندر شاعر لوگوں کے بارے میں جو کلام کیا گیا ہے وہ سنیے کہ ان کے اندر صفتیں کیا ہونی چاہیے۔ اللہ کریم اعلان کرتا ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ارشاد فرمایا مگر وہ جو ایمان لائے
اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ 3 وصف بیان ہوئے ان شعراء کے جنہوں نے اشعار لکھے۔ پہلا وصف بیان ہوا کہ ایمان کے پکے ہیں، اور اشارہ ملتا ہے کہ وہ ایمان کے پکے ہونے کے بعد شاعری کیا کرتے تھے۔ جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ دربار رسالت میں آ کر وہ صحابی اشعار اپنے سناتے، جو ٹھیک ہوتے حضور قبول کر لیتے، جو ٹھیک نہ ہوتے انہیں اصلاح کر دیتے، ان کو نکال دیتے۔ اب شاعر کا ایمان پکا ہونا چاہیے، وہ شاعر متذبذب نہ ہو، عقائد کی اعتبار سے ڈاواں ڈول نہ ہو، قرآن و سنت کی معلومات بھی اس کو اچھی خاصی آتی ہو، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا نیک کام کرنے والا ہو۔ آج کل تو توجہ اس طرف جاتی ہے لوگوں کی کہ جو اشعار کی طرف بڑھتے ہیں، شاعری کی طرف بڑھتے ہیں، سب سے پہلے خرابی معاشرے میں یہ ہے کہ وہ نشہ آور چیزیں پیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معرفت کی کوئی بات ہے۔ اچھا، بے پردگی، فحاشی، عریانی، عشقیہ فسقیہ اشعار پر مشتمل وہ اشعار لکھتے ہیں، پھر اس اشعار میں پھنسے ہوئے چیزوں کو حل بھی نہیں کر پاتی، اور پھر وہ مشکل سے مشکل میں جا پڑتے ہیں، اور کوئی کنارہ کشی اختیار کر کے دین کی طرف آ جائے تو اللہ اس کا مقدر ہے، وگرنہ تمام تر اشعار آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا کو دیکھ لیں، الیکٹرانکس میڈیا کو دیکھ لیں، آئے دن نت نئے نئے اشعار لوگ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کیوں؟ ان کا حقیقت سے کچھ تعلق بھی نہیں ہوتا، مزاج ہی پر سارا کلام ہونے لگ گیا، بلکہ اب تو قوالیاں بھی مزاج پر آ گئی ہیں نا، مجازی عشق کے ہی قصے کہانیاں سن کر کے، وہ اشعار سن کر کے ہمارے نوجوان پھر ٹانگیں بھی پھڑپڑاتے ہیں اور لڑکھڑاتے ہیں، اور پھر وہ خواتین جن کو کہا گیا کہ سورہ یوسف کی تفسیر بھی پڑھ کر کے نہ بتاؤ تاکہ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو پھر وہاں کیا کیا کھلتا چلا جائے گا، تو اس سے بھی احتیاط کرو، سورہ نور کی نے تفسیر پڑھاؤ، سورہ یوسف کی تفسیر سے پرہیز کرو ذرا۔ تو بہرحال ان عورتوں نے بھی مشاعرانہ انداز میں کلام پڑھنے شروع کر دیے، پھر منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ صوفیاء کے کلام ہے، یہ عارفانہ کلام ہے، یہ فلاں کلام ہے۔ تو یہ کلام ضرور عارفانہ ہوں گے، لیکن اس انداز میں آ کر کے ٹی وی کی اسکرین کے سامنے پڑھنا، پھر اس کو جناب والا بےہودہ قسم کا لباس پہننا، پھر مردوں کا اختلاط، نہ جانے پھر کیا کیا خرابیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو جو شاعر ہے، شعر لکھنا چاہتا ہے تو اس کے اندر یہ وصف بھی ہونا چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرنے والا ہو، سلجھا ہوا ہو اور ستھرا قلم ہو اس کے ہاتھ میں۔ پھر ایک یہ بھی بات ملتی ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت کرنے والا ہو۔ جب اللہ زبان پر ہوگا تو بات بات پر اللہ کی کبھی حمد نکلے گی، کبھی اللہ کی شان نکلے گی، کبھی اللہ کی شان الوہیت کا بیان ہوگا، کبھی اس کے غفار ہونے کا بیان ہوگا، ستار ہونے کا بیان ہوگا، کبھی رؤوف ہونے کا بیان ہوگا، کبھی رحیم ہونے کا بیان ہوگا، کبھی جبار قہار ہونے کا بیان ہوگا، کبھی اس کی رحمتوں کا بیان ہوگا، کبھی اس کی جہنم کا، اس کے عذابات کا تذکرہ ہوگا۔ تو شاعر کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہا کرے تاکہ اس کے دل و دماغ میں جو حمدیہ اشعار آئیں وہ بھی اللہ کی شان کے لائق ہوں۔ خیر، میں نے سرسری طور پر یہ کلام کر دیا۔ وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آ کر اشعار سناتے، ہمارے بزرگوں کے بھی دیوان ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام سنتے ہیں تو ہدایت کے بخشش میں آپ نے سیدنا امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، وہ عمر جس کے آداب پہ شہدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، یعنی فاروق اعظم کے آداب پر، دشمنوں پر جہنم شیدا ہے، یعنی فاروق اعظم کے دشمنوں نے جہنم میں جانا ہے، جہنم کا ایندھن انہوں نے بننا ہے۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ پھر کہا امام نے، کہا جان شان عدالت، اللہ اکبر، کہا ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔
یہ 3 اشعار سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہدایت بخشش کے اندر فاروق اعظم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، صرف شاعر ہی نہیں تھے، قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، قرآن کے بہت بڑے عالم ہی نہیں تھے، حدیث کے بہت بڑے محدث تھے، امام وقت تھے، وہ دینی دنیاوی علوم سے مزین آراستہ تھے، اغلاط سے اللہ نے ان کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ آپ کی شورا آفاق کتاب ہدایت بخشش مارکیٹ میں مل جاتی ہے، مکتبۃ المدینہ نے تحریراً اس کو شائع کیا ہے اور بڑی کمال کی ہے، نعت خوانوں کے لیے بھی ایک تحفہ ہے، کیمیا ہے، اور شعراء کے لیے بھی ایک رہنمائی کے لیے بھی ہے، اور حمد و نعت اور مناقب لکھنے کے لیے اگر ہدایت بخشش کا مطالعہ کر لیا جائے تو بہت مفید رہے گا۔ بہرحال بات میں جو کرنا چاہتا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہونے والا 26 ذوالحجۃ الحرام ہے اور 1 محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے۔ تاریخ اسلام کی یہ بھی دردناک ایک شہادت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچے مرتبے کے مالک تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں بڑا آپ کو مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ دنیا میں آپ کا نام عمر ہے، باپ کا نام خطاب ہے، دنیا میں آپ کا نام عمر ہے اور آسمانوں میں آپ کا نام فاروق ہے۔ اللہ اکبر۔ آسمانی کتاب توراہ شریف میں آپ کا نام منطق الحق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی حق بات کہنے والے۔ انجیل شریف میں آپ کا نام ہے کافی اور جنت میں آپ کا نام اقدس ہے سراج، یعنی چراغ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں پیدا ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق جب 39 حضرات و خواتین دامن اقدس سے وابستہ ہو گئے تو 40 کا عدد پوری کرنے والی یہی شخصیت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے متمم الاربعین، یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والی شخصیت۔ اللہ اکبر۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اسلام لانے کے لیے دعا فرمائی اور مشہور حدیث ہے، میرے رسول نے فرمایا اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تیرا محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ پھر اگلے ہی دن فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کلمہ توحید و رسالت پڑھا اور صحابہ نے آپ کو مبارک دی کہ کل ہی حضور نے آپ کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مانگا ہے، تو گویا انتخاب خدا بھی آپ ہیں اور رسول اللہ کی مراد بھی آپ ہیں، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے مانگ کر میرے پیغمبر نے لیا تو آپ مراد رسول بھی کہلائے۔ عدل و انصاف کی جو داستان آپ نے رقم کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کے دور میں عدل و انصاف عروج کی بلندیوں پر تھا۔ عدالت کہا جاتا عدالت فاروقی، تو یہی عدالت فاروقی ہے کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی شخصیت، عدل و انصاف کرنے والی شخصیت، اللہ سے مانگ کر حضور نے ان کو لیا۔ آپ کا عدل و انصاف عادل الاصحاب کے مبارک لقب سے بھی آپ کو لفظوں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، حضرت فاروق اعظم نے 63 سال کی عمر پائی ہے۔ پھر 63 سال کی عمر پا کر کے تقریباً 10 سال 5 ماہ 21 دنوں تک دور خلافت کو نبھا کر مسند خلافت پر جلوہ گر ہونے کے بعد آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ 1 محرم الحرام کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ آج 26 محرم الحرام نہیں، 26 ذوالحج ہے۔ 26 ذوالحج ہے، ظاہری بات ہے، تو بدھ والے دن 1 ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو، یا پھر اس سے آگے پیچھے ایک دن ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال 1 محرم الحرام کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کی بارگاہ میں کچھ خراج پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میں نے ابتدا میں خطبے میں ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ارشاد فرمایا تو بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے، جبریل ان کا مددگار ہے اور ایمان والے ان کے مددگار ہیں۔
اب یہ سورہ تحریم کی چوتھی آیت کریمہ ہے، اس میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہاں مولا کہا، اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، ایمان والے بھی مولا ہیں۔ اب مولا بمانا یہاں مددگار کیا ہے بزرگوں نے، مولا کا معنی مددگار کیا۔ بعض مرتبہ مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، بعض مرتبہ غلام بھی ہوتا ہے، بعض مرتبہ محبوب بھی ہوتا ہے۔ تو عربی سے شغف رکھنے والے، قرآن و سنت کا علم پڑھنے پڑھانے والے لوگ جانتے ہیں کہ مولا کا معنی کہاں کیا ہوتا ہے اور کہاں کیا ہوتا ہے۔ ایک ہی چیز ہوتی ہے، مثال ہمارے اردو میں کہتے ہیں گلا، اب گلا اس کو بھی کہتے ہیں، اور گوشت کو بھی کہتے ہیں گلا، نہیں وہ بھی گلا، یہ بھی گلا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کئی جملے ایسے ہی ہوتے ہیں جو ملتے جلتے ہوتے ہیں، تو وہاں جو معنی بیان کرنا ہوتا ہے وہ علماء، مشائخ اور صاحبان علم بہتر جانتے ہیں کہ یہاں کیا معنی بنتا ہے، اور یہاں معنی کرنے سے کوئی قباحت بھی لازم نہیں آتی۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ میں کہا بے شک اللہ بھی مولا یعنی مددگار ہے، اور جبریل بھی مددگار ہے، اور ایمان والے بھی مددگار ہیں۔ تو یہاں بطور خاص میں نے اس آیت کریمہ کو کیوں موضوع گفتگو بنایا؟ آئیے حضور نبی کریم علیہ السلام کے بہت بڑے صحابی، بہت بڑے علم رکھنے والے عبداللہ ابن مسعود ہیں، صحابہ کے اندر فقیہ مانے جاتے تھے، بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم علیہ السلام نے اسی مبارک آیت کی تفسیر خود بیان فرمائی، فرمایا صالح المؤمنین ابو بکر و عمر، کہا یہ جو صالح مومنین کا ذکر ہے اس سے مراد ابو بکر ہے اور عمر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کریم میں ان کا تذکرہ اس انداز میں بھی مالک کائنات نے کیا ہے۔ میں ابھی یہ کتاب پڑھ رہا تھا، فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی حیات طیبہ پہ لکھی جانے والی بہت ہی شاندار کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، المدینۃ العلمیہ نے اس پر بہت ہی عرقریزی سے کام کیا ہے۔ تو اس میں لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات پر، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت، بلندی پر 41 آیات بینات کا نزول ہوا ہے۔ اب ان 41 آیات کو پھر آگے اس کے طبقات بنائے گئے، آگے اس کے درجے بنائے گئے۔ بعض آیات وہ ہیں کہ جو فقط فاروق اعظم ہی کی شان میں نازل ہوئیں، بعض آیات وہ ہیں جن میں فاروق اعظم کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل ہیں، اور بعض آیات وہ ہیں جن میں ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی اور دیگر صحابہ بھی شامل ہیں۔ تو اس طرح کی آیات پھر آگے چل کے کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو موافقات عمر کے نام سے ہیں، موافقات عمر، یعنی فاروق اعظم کی زبان سے جو نکلا اللہ نے وہی خدا بنا کر وہی بیان فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کی زبان سے نکلا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں مقام ابراہیم کو مصلی بنا لینا چاہیے، بیان ہی رب کائنات نے وہ جملے ارشاد فرمائے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو۔ اسی طرح امہات المومنین کے حجاب کی بات ہو، اسی طرح غزوہ بدر کی بات ہو، اسی طرح منافقین کی بات ہو، اسی طرح اور بھی کافی آیات بینات ایسی ہیں کہ جو فاروق اعظم کی رائے جو آپ دیتے تھے وہ رائے کے عین مطابق، بلکہ بعض آیات تو انہی لفظوں میں بیان کی ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ پیچھے جو آیات چل رہی ہیں تو وہ بھی آخر میں جو فتبارک اللہ احسن الخالقین کی مبارک جملے ہیں یہ فاروق اعظم کی زبان میں نکلے تھے، ان کی زبان سے ادا ہوئے تھے، اللہ نے قرآن کی آیات بنا دی۔ تو یہ ایک پورا ٹاپک ہے، اس کی طرف میں نہیں بڑھ رہا، کچھ میں نے جو بات کرنی ہے اسی ایک ہی ٹاپک پہ رہتے ہوئے بات کرنے کا عادی ہوں۔ تو فرمایا گیا حدیث پاک میں آتا ہے بے شک اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا ہے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی کو تو بیان کیا ہے، ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا شعر ہے۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی جان ہے شان عدالت کی فاروق اعظم۔ اللہ اکبر،
اور حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان ہیں اور ہم زبان ہیں. گویا بعض چیزیں ایسی ہیں جو فاروق اعظم کی زبان سے نکلا، حضور نے قبول فرما کر اسی کا حکم صادر فرما دیا. یہ وہ ہستی ہیں. اللہ اکبر. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا آسمان پر کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو فاروق اعظم کی عزت نہ کرتا ہو. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے. حدیث کمپلیٹ کر رہا ہوں، اگلا جملہ بھی بڑا پیارا ہے. کہا، پہلے فرمایا آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو فاروق اعظم سے پیار نہ کرتا ہو، ان کی عزت نہ کرتا ہو، اور زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو آپ سے دور نہ بھاگتا ہو. یعنی زمین کے شیطان، چاہے وہ جنوں میں شیطان ہو چاہے وہ انسانوں میں شیطان ہو، تو عمر پاک کا ذکر کرو تو وہ دور بھاگتے ہیں، عمر پاک کا نام لو تو وہ دور بھاگتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کا ذکر خیر کرو تو وہ بھاگتے ہیں. زمین کے شیاطین چاہے جنوں کی صورت میں ہو چاہے انسانوں کی صورت میں ہو، وہ فاروق اعظم سے دور بھاگتے ہیں. جس نوجوان کو یہ خطرہ ہوتا ہو کہ رات سوتے ہوئے اسے احتلام کی بیماری لگ گئی یا برے برے خواب آتے ہیں اور خواب میں اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو بزرگوں نے یہ وظیفہ لکھا ہے کہ دل والی جانب پہ وہ لکھے عمر، انشاءاللہ شیطانی خیال سے اسے پاکیزگی حاصل ہوگی. تو انتقال پرملال کے بعد بھی آپ کا مقام و مرتبہ اللہ پاک نے اتنا بلند رکھا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو فاروق آپ کا نام نہیں ہے، لقب ہے. لقب ہے، لقب ہے. یعنی میرا نام جیسے محمد رمضان ہے تو کوئی پوچھے جناب مسجد کے خطیب کون ہے؟ یہ خطیب جو ہے یہ منصب ہے. خطیب منصب ہے، امام منصب ہے، مؤذن منصب ہے. تو بعض لوگوں کا منصب لقب اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ ان کا اصل نام دب جاتا ہے. جیسے ابو ہریرہ بلیوں والا، اب نام تو عبد الرحمن ہے لیکن اللہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کا نام عبد الرحمن ہے. ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لقب فاروق اعظم اتنا بلندی پہ پہنچا کہ فاروق اعظم جب کہا جاتا ہے تو ایک ہی نام ذہن میں گھومتا، عمر. سبحان اللہ پڑھ سکیں گے آپ ذرا؟ اللہ عمر، فوراً عمر کا نام آتا ہے. فاروق اعظم کہیں گے تو مراد فاروق اعظم سے مراد یہاں عمر فاروق اعظم ہی ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا نام جناب نام پر ہی لقب غالب آ گیا. بہرحال سنیے ذرا، میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. مکہ المکرمہ میں جب آپ ایمان لے کر کے آئے ہیں تو آپ کے ایمان لانے کا انداز بھی بہت نرالا تھا. بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اپنا اسلام، اپنا ایمان چھپائے رکھو. آپ نے عرض کیا یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، ابھی تو ایمان لائے ہیں، ابھی تو ایمان لائیں. اچھا بعض باتیں ہوتی ہیں وہ گستاخی میں نہیں جاتی، ہر بات کے دو پہلو لوگ نکال لیتے ہیں نا. تو آپ نے کہا یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا. گویا حضور مہربانی کریں، ہم ایمان لائے ہیں تو ہم چھپا نہیں سکتے. ہم کہا حضور یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، جیسے میں شرک اعلانیہ طور پر کرتا تھا اسی طرح حق پرستی بھی اعلانیہ طور پہ کروں گا. اللہ اکبر. میں شرک کے معاملے میں بھی کسی سے نہیں ڈرتا تھا. اب دامن توحید سے وابستہ ہو گیا ہوں، آپ کے دامن میں پناہ لے لی ہے. اللہ کو ایک مان لیا ہے، آپ کو رسول مان لیا ہے، رسول برحق مان لیا ہے. تو اب میں اپنے ایمان کو چھپاؤں گا نہیں، علل اعلان لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب پھر ان کے بتانے کا جو انداز ہے، دار ارقم میں تو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. یہ دار ارقم جہاں صفا مروہ ہے نا، صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ حصہ کچھ جو ہوتا ہے دار ارقم کا حصہ کہلاتا ہے. تو یہ حضور کے لیے مخصوص تھا، وہیں پر لوگ آ کر کے ایمان قبول کرتے تھے. پھر حضور کا حکم تھا اپنے ایمان کو، اسلام کو بھی مخفی رکھنا ہے، چھپانا ہے، عام نہیں کرنا. تو انہوں نے اسی دار ارقم میں اسلام قبول کیا. اب پھر جب حضور سے کہا نا حضور یہ مجھ سے نہیں ہوتا کہ میں اپنا اسلام چھپاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر آپ وہاں سے نکلے، ایک جا کر کے کافر کا دروازہ بجایا، وہ باہر نکلے، کہا سن لو میرا نام عمر بن خطاب ہے
اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، باطل دین کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا نا عمر ایسا نہ کرنا، دروازہ بند کیا اور اندر چلے گئے۔ آپ فرمانے لگے کیا بات ہے، میں نے تو سنا ہے جو اسلام لاتا ہے اس کو لوگ تنگ کرتے ہیں، جب اس کے اسلام کا پتہ چل جاتا ہے تو لوگ اسے مارتے ہیں، لوگ اسے پیٹتے ہیں، اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر آپ ایک اور سردار کے گھر پر گئے، جا کر دروازہ بجایا، اندر سے وہ باہر آئے، آ کر کے پوچھا کیا بات ہے عمر، خیر ہے؟ کہا میں اسلام قبول کر چکا ہوں، حضور کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا غلط کیا تم نے، غلط کیا ہے، دروازہ بند کیا۔ فرمانے لگے اس نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ پھر میں ابو جہل کے گھر پر گیا، میں نے دروازہ بجایا جا کر کے، ابو جہل باہر آیا، میں نے کہا سن لو ابو جہل، میں اسلام کے دامن میں پناہ لے چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ کہا انہوں نے کہا غلط کیا تم نے، دروازہ بند کیا۔ وہ بھی اندر چلے گئے۔ آپ فرمانے لگے میں کیا کروں، میرے سے تو کوئی ٹکر ہی نہیں لے رہا، مجھ سے تو کوئی الجھ بھی نہیں رہا، میں تو اپنے ایمان کا اعلان کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ پھر دل میں سوچا کہ کوئی ایسی ترکیب ذہن میں آئے کہ جس کے ذریعے پورے مکے والے جان لیں کہ میں اسلام لا چکا ہوں۔ ایک بندہ ملا آپ کو، آپ نے اس سے پوچھا اس خطے کا، مکے کے اس ایریے کا سب سے بڑا چغل خور کون ہے؟ تاریخ ہے میرے سامنے اور میں پڑھی ہوئی بات کرنے کا عادی ہوں، جو میں پڑھتا ہوں اس کے دلائل رکھتا ہوں۔ کہا سب سے بڑا چغل خور کون ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے بتایا فلاں بن فلاں چغل خور ہے۔ آپ اس کے دروازے پہ گئے، وہ باہر نکلا، آپ نے کہا دیکھو بھائی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں ایمان لا چکا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ بات آپ نے کسی کو بتانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض مرتبہ بندہ تنقید کرتے بتاتا ہے، یہ نہیں بتانی کسی کو، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، بہن میں یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ وہ پھر آگے بتاتی ہے، وہ آئی تھی، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی، ساتھ پابندی لگائی تھی، آپ کسی کو بتائیں گے نہیں، آپ بھی کسی کو نہ بتانا۔ پتہ چلتا پورے محلے میں وہ بات پھیل چکی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اسلام لا چکا ہوں، یہ بات آپ نے کسی کو نہیں بتانی۔ فرمایا ابھی میں وہیں تھا، وہ باہر نکلا، مسجد حرام میں چلا گیا، قریش کا ایک بہت بڑا گروہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے بلند آواز سے کہا لوگوں سن لو، عمر اسلام لا چکا ہے، پرانے دین کو چھوڑ چکا ہے۔ فرمانے لگے وہ پھیلتی پھیلتی خبر پورے عرب میں پھیل گئی کہ عمر بن خطاب ایمان لے آئے ہیں۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات ہے کہ آپ نے دین اسلام کو بڑی تقویت عطا فرمائی اور دین اسلام کو بڑا مضبوط کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، تو کلمہ پڑھنے کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بتائیے ہم حق پر ہیں؟ کہا ہاں۔ تو حضور یہ چھپ چھپ کر کے ہم کیوں رہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے کریم نے فرمایا اب کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا 3 دن پہلے ہی ایمان لے کر کے آئے تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 3 دن کے بعد فاروق اعظم ایمان لے آئے۔ کہا یا رسول اللہ ہم جو 40 کی تعداد میں مسلمان بن چکے ہیں، ایک قطار بنا کر کے امیر حمزہ کو سردار بنائے تاکہ وہ کمان کریں پوری قطار کی، ایک قطار میرے سامنے۔ اللہ اکبر۔ ہم دونوں ہی حرم پاک میں جائیں گے۔ تو اس وقت دار ارقم میں اتنا بلندی کا نعرہ تکبیر بلند ہوا کہ عرب کے اکثر لوگ جو قرب و جوار میں رہتے تھے سب کو پتہ چل گیا۔ اسی انداز میں آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے تو حضور پر نور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا یہی فاروق ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والی ہستی کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ نام تو عمر ہے لیکن لقب ہے فاروق اعظم، بڑا فرق کرنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور پر نور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ لقب عطا فرما دیا، اور اتنا پیارا لقب آپ کو ملا کہ نام پر بھی غلبہ اختیار کر گیا۔ ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا کہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم وہ کیسی شخصیت ہے اور ان کو یہ لقب کس انداز میں ملا ہے؟ کہا اللہ پاک نے فاروق لقب خود فاروق اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ فاروق کا مطلب حق و باطل میں فرق کرنے والا،
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت بڑے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، کہتے ہیں حضور پر نور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، میں مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس جبریل آ گئے، جبریل آئے تو میں ان سے باتیں کر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں اتنے میں فاروق اعظم آ گئے اچانک۔ جیسے ہی فاروق اعظم آئے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ عمر بن خطاب ہے، عمر فاروق ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے تعجب سے پوچھا جبریل کیا تم اس کو جانتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا ہاں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، زمین کی طرح آسمانوں میں بھی ان کا خاص مقام اور خاص نام اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آسمانوں میں جو ان کا نام ہے وہ زمین کی نسبت زیادہ مشہور ہے، اور زمین پر تو ان کا نام عمر ہے اور آسمانوں میں ان کا نام فاروق ہے۔ فاروق کا مطلب حق و باطل میں فرق کرنے والی شخصیت کو کہتے ہیں جناب والا۔ تو اللہ کریم نے یہ لقب عطا کیا، جبریل کی زبان سے ادا ہوا، آسمانی کتابوں میں آپ کا نام یہ لکھا گیا۔ کریم آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی جو تھے خلیفہ حضرت مولا علی نے بھی آپ کو فاروق اعظم کہا، تو آپ کے فاروق ہونے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، الا وہ لوگ جو علم سے کورے ہوتے ہیں اور خام خواہ کی صحابہ کی دشمنی ان کے دلوں میں موجود ہوتی ہے۔ صحابہ اہل بیت کے بظاہر وہ مداح خواہ ہوتے ہیں، اصل میں حقیقت میں وہ دشمن ہوتے ہیں، اہل بیت کے بھی دشمن ہوتے ہیں، صحابہ کے بھی دشمن ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً چٹکلے چھوڑ چھوڑ کر کے مسلمانوں میں آگ لگانا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کئی مرتبہ یہ آگ کی لگائی بجھائی نہ کیا کرو، یہ شانیں پیمائش کرنے کے لیے نہیں ہوتی، تولنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ ہستیاں ماننے کے لیے ہوتی ہیں، یہ ہستیاں ماڈل ہوتی ہیں، یہ ہستیاں آئیڈیل ہوتی ہیں، ان کی زندگیاں مشعل راہ ہوتی ہیں، تو ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا جائے۔ تو بہرحال یہ فاروق اعظم کا مقام و مرتبہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس کی ایک اور روایت بیان کرتا ہوں۔ حضور پر نور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے ہر پتے پر، اب یہ سنیے گا ذرا توجہ بھی رکھیے گا، جنت میں ایک درخت ہے اور اس درخت کے ہر پتے پر لکھا ہے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ابو بکر صدیق ہیں، اور عمر فاروق ہیں، اور عثمان ذو النورین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ تھوڑا مقام ہے، تھوڑا مرتبہ ہے، اللہ کریم نے وہ مقام وہ مرتبہ عطا کیا کہ فاروق جنت کے درخت کے پتوں پر بھی آپ کا یہ لقب مبارکہ لکھا ہوا ہے۔ اور ایک اور روایت سنیے، بڑی ہی کمال کی روایت، حدیث پاک میں آتا قیامت والے دن ندا کرنے والا منادی ندا کرے گا، عمر فاروق کہاں ہیں؟ انہیں حاضر کیا جائے تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے ابو حفص تمہیں مبارک ہو، یہ ہے تمہارا نامہ اعمال، چاہو تو پڑھ لو، چاہو تو نہ پڑھو، اور میں نے تمہاری بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے، کیا شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ محشر کے میدان میں بھی پکارا جائے گا فاروق اعظم کے نام سے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ تو قیامت کو بھی جن کو ندا دی جائے گی فاروق اعظم کے مبارک لقب سے، ان کا مقام و مرتبہ کیا اور ان کی شان کا عالم کیا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مقام پر حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے عمر شیطان کسی راستے پر تمہیں دیکھ لے تو وہ راستہ بدل کر دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے، یعنی فاروق اعظم کو دیکھ کر شیطان دم دبا کر کے بھاگ جاتا ہے۔ آج کے شیطان بھی ان کا نام بھی گوارا نہیں کرتے،
اور ان کا ذکر پاک بھی گوارا نہیں کرتے، اور ان کا ذکر خیر کرنا تو درکنار، بلکہ طرح طرح کی الزامات آپ کی ذات پر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور بعض تو وہ ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور ملک سے باہر بیٹھ کر کے دلیلیں مانگتے ہیں، ان کے اسلام پر کوئی دلیل دو، ان کے اسلام پر کوئی دلیل دو۔ میں نے کہا حضور کی یہ حدیث ہم نے آپ کو کئی مرتبہ سنائی ہے۔ حضور نے کہا یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ اکبر، یعنی کریم آقا کی صحابی کے ذریعے اسلام کو عزت ملی ہے۔ مجھے عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے، نمازیوں کو عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے، مصلی پر کھڑے ہونے والے کسی امام کو عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے، حافظ کو اگر عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے، قاری کو عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے، غازی کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ لیکن اسلام وہ ہے جس کو عزت فاروق اعظم کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ اکبر، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ایک اور حدیث ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا میں نے شیطان، جنوں اور شیطانوں جیسی طبیعت والے انسانوں کو عمر سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ عمر سے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کریم نے یہ مقام و مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا۔ آپ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے تحت نیکی کی دعوت کو عام کیا کرتے تھے اور برائی سے لوگوں کو منع کیا کرتے تھے۔ آخری ایام چل رہے ہیں آپ کی شہادت کے، قریب ہے کہ آپ اس دار فانی سے کوچ کر جائیں۔ لوگ تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں، بیمار پرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے، حال احوال پتہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ایک نوجوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تیمارداری کی اور جانے لگا۔ جیسے ہی جانے لگا آپ کی نگاہ اس پر پڑی، اس کا تہبند پاجامہ، آج کے دور میں شلوار کہہ لیں، وہ ٹخنوں سے نیچے تھی۔ آپ نے یہی سے نہیں اسے آواز دی، او بھائی اپنے ٹخنے ننگے کرو۔ فرمایا اس نوجوان کو بلاؤ، بلا کر کے کہا میرے بھتیجے یہ جو آپ کا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہے، ایک تو اس کی برائی یہ ہے کہ یہ کپڑے خراب ہوں گے، دوسری برائی یہ ہے کہ یہ دل میں غرور اور تکبر کو لاتا ہے، اس کو ذرا اونچا کرو۔ اللہ اکبر، ہمارے یہاں نماز کے اندر لوگ آتے ہیں جب جن کی شلواریں بڑی ہوتی ہیں اور پھر وہ اس کو اندر فولڈ کر رہے ہوتے ہیں یا باہر فولڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا پینٹوں والے نیچے سے فولڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ نماز کے اندر بالخصوص یاد رکھنا یہ مسئلہ، نماز کے اندر یہ اپنے جو ازار بند ہوتا ہے، نالا جسے آپ کہہ دیتے ہیں، اس کی طرف یوں کر کے شلوار کو فولڈ کرنا یہ بھی غلط، اور یوں کر کے فولڈ کرنا اندر کی طرف یہ بھی غلط، اور جو پانچا ہوتا ہے پتلون کا، پینٹ کا یا شلوار کا، اس کو اندر کی طرف سے فولڈ کرنا یہ بھی غلط ہے، اور باہر سے فولڈ کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اب نماز میں یہ فولڈ کر کے نماز پڑھی تو علماء نے لکھا ہے یہ مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہے۔ اگر ویسا ہی چھوڑ دیا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس میں نماز میں قباحت کم آئے گی۔ لیکن بزرگوں نے لکھا ہے، بالخصوص امیر اہل سنت نے، شلوار یا پاجامہ یا تہبند ہمیشہ نماز کے باہر بھی نماز کے اندر بھی اپنے ٹخنوں سے اونچا رکھا جائے۔ آج تو اللہ بیڑا غرق کرے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کا، لڑکیوں کو، عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے ٹخنے ان کے نظر نہ آئیں، ان کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے رہیں، بلکہ وہ جرابیں وغیرہ بھی استعمال کریں۔ لیکن بیڑا غرق کرے فیشن کا اللہ، لڑکیوں نے اپنے پاجامے، شلواریں اوپر کر کے مردوں کی طرح کر لیا انداز، اور مردوں نے شلواریں نیچے لٹکانی شروع کر دی۔ یعنی ہر وہ کام شریعت کے خلاف کرنا ہے، جس کا شریعت حکم دے اس کے مطابق عمل نہیں کرنا، اس کے علاوہ عمل کرنا ہے۔ شریعت کہتی مردوں کو ٹخنے نیچے اوپر رکھو، شلوار کو اوپر ٹخنوں کے، تہبند کو اوپر، پینٹ پتلون کو اوپر، اب وہ نیچے رکھیں گے۔ عورتوں کو حکم ہے یہ ٹخنے ڈھانپ کے رکھیں، وہ ننگے کریں گی۔ تو شریعت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت بھی نیکی کی دعوت کو عام کیا۔ آپ کا وصال پرملال ہوتا ہے 1 محرم الحرام، آج 26 محرم الحرام ہے، اور ان قریب چاند
نظر آ جائے گا محرم الحرام کا، تو پہلی تاریخ کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ آپ نے 63 سال کی عمر پائی ہے، 10 سال 5 ماہ کم و بیش 21 دن آپ کا دور خلافت ہے۔ اس دور خلافت میں تقریباً 23 لاکھ مربع میل کے آپ حاکم بنے ہیں۔ آپ کی شان عدالت، آپ کا ترقیاتی منصوبے، آپ کے دور میں جتنا اسلام نے عروج پایا ہے، شاید اس کے بعد اتنا عروج اسلام کو نہ مل سکا جتنا آپ کے دور مبارکہ میں اسلام نے عروج پایا ہے، کیونکہ حضور کی دعا بھی کار فرما تھی، اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزتوں سے نواز، اسلام کو عزت عطا فرما۔ اسی پیاری ہستی کے بارے میں ہمارے مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب لکھی ہے، فیضان فاروق اعظم۔ یہ ایک جلد ہے پہلی، اتنی موٹی دوسری جلد ہے۔ تو یہ کتاب آپ کی حیات طیبہ پر ایسی زبردست کتاب ہے کہ جو قرآن کریم سے مزین ہے، احادیث کا کثیر مواد اس میں شامل ہے، اکابرین صحابہ اہل بیت کے اقوال اس میں شامل ہیں، آپ کی پیدائش سے لے کر کے آپ کے وصال پرملال شہادت تک تقریباً آپ کی زندگی کے حسین ابواب اس میں تحریر کیے گئے ہیں۔ اگر آپ نیٹ کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ پر جائیں، www.netdawatIslami. پھر یہ آپ کلک کریں، اس میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کھل جائے گی، آپ اس میں کتاب کا نام لکھ دیں کہ فیضان فاروق اعظم، یا آپ اگر کچھ اور بھی مہارت رکھتے ہیں تو یہ بآسانی آپ کو نیٹ سے یہ ڈاؤن لوڈ، آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ عرشوں کا مالک ہمیں فاروق اعظم کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں، اپنے آس پاس میں رہنے والے جہاں جہاں بھی آپ کام کاج کرتے ہیں تو تذکرہ کیجئے فاروق اعظم کا۔ فاروق اعظم اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، رسول اللہ کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ اللہ کریم ان کی غیرت ایمانی کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔